وہ جب الیکشن کا پولنگ ختم ہو جاتی ہے اور رزلٹ آتا ہے تو 70% ڈسپیوٹ جوڈیشل کمیشن جو بنا تھا ناصر الملک صاحب کا، اس میں بھی یہ بات ثابت آئی تھی کہ تمام جو معاملات ہیں وہ اس دوران ہوتے ہیں. اور ہم نے جو فلپائن کی اسٹڈی جو الیکشن کمیشن سے شیئر ہوئی تھی اس میں بھی یہ لکھا گیا تھا کہ 2007 تک جب فلپائن میں ای وی ایم استعمال نہیں ہو رہی تھی تو 300 لوگ جو ہیں 2007 کے الیکشن میں فلپائن میں ریٹرننگ آفیسر جو اسٹاف تھا الیکشن کا وہ مارا گیا ان ڈسپیوٹس میں، ان تنازعات میں جو ووٹ پول کرنے کے بعد ابھرے. اور ای وی ایم ان کو بڑا حل دیتی ہے، اس کو سلوشن دیتی ہے ان معاملات کو. اب ہم نے تقریباً 20 مشینیں جو ہیں وہ ایک پرائیویٹ کمپنی سے ہم نے منگوائی بھی ہیں، اور وہ کمپنی یہاں کے اوپر اب اس مہینے سے انشاءاللہ مجھے امید ہے کہ ہم جو بڑے الیکشنز ہیں ان کو ہم شفٹ کر پائیں گے ای وی ایم کے اوپر، اور آپ سب لوگ جو ہیں وہ دیکھ سکیں گے کہ الیکٹرانک ووٹنگ کی جو ایک میکینزم ہے وہ کیسا ہے، اس سے جو ہے وہ ایک معاملہ جو ہے وہ آگے بڑھے گا. لیکن یہ بات بالکل طے ہے، الیکٹورل ریفارمز کے لیے ہم اپوزیشن کے ساتھ بات چیت کا خیر مقدم کرتے ہیں، لیکن یہ بات چیت وقت ضائع کرنے کے لیے اور ٹائم گین کرنے کے لیے نہیں ہونی چاہیے. یہ بات چیت جو ہے وہ معاملات کو آگے بڑھانے کے لیے ہونی چاہیے، اور ہم سمجھتے ہیں کہ ان معاملات کو کنکلوڈ کرنا چاہیے. لہٰذا ہم ایک طرف تو جوائنٹ سیشن کو کال کریں گے اور اپنا ایجنڈا جو ہے وہ جوائنٹ سیشن میں لے جانے کے لیے بھی جو ہے وہ ہم پوری طرح تیار ہیں، اور اپوزیشن سے مذاکرات کے لیے بھی ہم تیار ہیں کہ وہ اس کو آگے لے کر بات چلے. ہائی رائز بلڈنگ ہمارا ایک پرانا جو ہے وہ معاملہ ہے. اس میں ایشو یہ تھا کہ جو کابینہ نے یہ کہا کہ ہمارے مختلف شہروں میں جہاں ایئرپورٹس ہیں ان کی نزدیک این او سی کی شرط ختم کی جائے اور لوگوں کو راغب کیا جائے کہ وہ جو گھر ہیں وہ بڑے گھر بنانے کے بجائے ہم بڑی بلڈنگز کریٹ کریں، تاکہ شہروں میں جو ایک بہنگم طریقے سے جو شہر پھیل رہے ہیں یہ شہر نہ پھیلیں اور ہم ایک ورٹیکل سٹیز جو ہیں ان کو وہ کریٹ کر سکیں. اب ہم نے دیکھا یہ ہے کہ ہماری تمام تر کوششوں کے باوجود ابھی تک جو امپلیمنٹیشن ہونی چاہیے وہ نہیں ہوئی، اور ابھی بھی پاکستان میں ہائی رائز بلڈنگ جو ہیں وہ اتنی نہیں بن رہی جتنی کہ بننی چاہیے. اس کے لیے جو کیا مشکلات ہیں، کیوں نہیں ہو پایا، اور پریکٹیکلی جو ہمارے جو ایک مدعا تھا، جو ایک ہمارا مقصد تھا کابینہ کا یہ کرنا کہ وہ ہائی رائز ہم بلڈنگز کی طرف جائیں، وہ کیوں نہیں ہو پا رہا، اس کے لیے ایک کیبنٹ کمیٹی جو ہے وہ تشکیل دی گئی ہے. اس میں اسد عمر صاحب اور ڈاکٹر فیصل جو ہیں ان کو بھی اس میں شامل کیا گیا ہے، اور ایک ہفتے میں وہ بتائیں گے کہ اس میں پریکٹیکل کیا پرابلمز ہیں، کیونکہ ہم انکریج کرنا چاہتے ہیں ہائی رائز بلڈنگز کو، اور اگر اس میں جو بھی مشکلات ہیں قانونی یا انتظامی ان کو دور جو ہے وہ کیا جانا ضروری ہے. اس کے ساتھ ساتھ کابینہ کو اس ہوشربا اسکینڈل کے اوپر بھی بتایا گیا جس میں آپ نے دیکھا کہ کس طرح سے جو 1000 ارب روپے کی رقم جو ہے یا اس میں فرق آیا، جو 2013 کے ٹھیکوں کا ریٹ ہے وہ تقریباً ڈبل ہے آج 2021 کے ٹھیکوں سے. اور این ایچ اے جو اب سڑکیں بنا رہی ہے وہ پر کلومیٹر 10 کروڑ تک سستی بن رہی ہیں جو 2013 میں بن رہی تھی. اور یہ تمام اس کے باوجود ہو رہا ہے کہ جو سڑک کا تمام مٹیریل ہے اس کی قیمت میں اضافہ ہوا ہے. اور اس کے اوپر جو کابینہ کو جو ہے وہ مراد سعید صاحب نے اور این ایچ اے نے جو کمیونیکیشن منسٹر ہیں انہوں نے اس کے اوپر جو ہے وہ بریفنگ دی ہے، اور اس کے لیے ایک لائے عمل جو ہے وہ طے کیا جا رہا ہے کہ یہ تمام لوگ جو کہ اس کرپشن میں شامل ہیں ان کو کس طریقے سے ہم اس کو ان کے خلاف کارروائی کر سکتے ہیں، کیسے ہم ان کو آگے بڑھ سکتے ہیں، اور اس کے اوپر جو ہے وہ ایک کارروائی جو ہے وہ اب انشاءاللہ تعالی جو ہے وہ پلان کی گئی ہے. اس کے ساتھ کیبنٹ نے جو ٹیلی فون انڈسٹریز آف پاکستان ہے اس کی ٹرانسفر اپروو کی ہے این آر ٹی سی کو. یہ ٹپ جو ہے آپ کو معلوم ہے ہری پور میں ایک بہت بڑا جو ہمارا ایک یونٹ تھا
टिप का टेलीफोन इंडस्ट्रीज ऑफ पाकिस्तान का, जो कि 1 अरबों रुपए की जायदाद थी, वो फारग पड़ी हुई थी और उसके ऊपर कुछ नहीं हो रहा था। अब उसको एनआरटीसी को ट्रांसफर जो है वो कर दिया गया है। इसमें उमर अयूब साहब ने बड़ा किरदार अदा किया, जुबैदा जलाल ने किरदार अदा किया, और जब मैं साइंस मिनिस्टर था तो उस वक्त प्राइम मिनिस्टर साहब वहां पर तशरीफ लेके गए थे। उस वक्त हमने ये तजवीज़ पेश की कि ये टेलीफोन इंडस्ट्रीज ऑफ पाकिस्तान की ज़मीन जो ज़ाया हो रही है इसको एनआरटीसी में किया जाए, और अब इंशाअल्लाह हरीपुर के नज़दीक ये जो एनआरटीसी है ये एक बहुत बड़ा हमारा जो फ्यूचर टेक्नोलॉजीज़ का यूनिट है वो यहाँ पे इंशाअल्लाह बनेगा। और मुझे उम्मीद है जितना अच्छा काम एनआरटीसी अभी कर रही है वो अब इसको टेलीफोन इंडस्ट्रीज ऑफ पाकिस्तान में भी, और जो हमारी डिफेंस प्रोडक्शन मिनिस्ट्री जितना अच्छा काम कर रही है और जिस किस्म की डिफेंस प्रोडक्शन में हमने कैपेबिलिटीज़ हासिल की हैं, अब इस जगह को भी इस्तेमाल करके उसमें हम मजीद जो है वो आगे जो है वो इसको हम ला सकेंगे। और इसके साथ साथ ये भी है कि जो तमाम मुलाजमीन वहाँ पे काम कर रहे थे उनका भी जो नौकरी है उसको प्रोटेक्ट किया गया है, और वो तमाम 158 जो वहाँ पे मुलाजमीन थे उनको अब एनआरटीसी जो है वो जॉब दे रही है। कैबिनेट ने नेशनल एक्शन प्लान फॉर बिजनेस एंड ह्यूमन राइट्स मंजूर किया है। ये पाकिस्तान एशिया में पहला मुल्क है जिसने ये प्लान मंजूर किया है। ह्यूमन राइट्स मिनिस्ट्री ने डॉक्टर शीर मजारी ने ये जो प्लान है, नेशनल एक्शन प्लान है, ये पेश किया। इसके मुताबिक जो है वो तमाम बिजनेसेस के ऊपर ये लागू किया गया है कि वो जो भी बिजनेस प्लान करेंगे वो ह्यूमन राइट्स को कंप्लाई विद करेगा। जितनी हमने ट्रीटी साइन की हैं वो बिजनेसेस जो हैं वो उसके मुताबिक होंगे। फाइनेंशियल ट्रांसपेरेंसी, करप्शन और ह्यूमन राइट स्टैंडर्ड्स जो हैं पब्लिक प्रोक्योरमेंट कॉन्ट्रैक्ट्स में वो लेके आएंगे। डिस्क्रिमिनेशन जो है उसको वो ख़त्म करेंगे। इक्वल अपॉर्चुनिटी इंक्लूजन जो है वो होगी। ज़ाहिर है चाइल्ड लेबर वगैरह जो है वो उसमें नहीं आएगा। लेबर स्टैंडर्ड्स जो हैं वो उनको जो है वो इन्फोर्स किया जाएगा। इसी तरीके से हेल्थ और सेफ्टी जो है उसको इंश्योर जो है वो किया जाएगा। कैबिनेट ने वीज़ा एप्लीकेशंस का जो POVS सिस्टम है जिसके तहत हम ई वीज़ाज देते हैं उसको एक्सपेंड किया है, और अब वो 191 मुल्कों को अवेलेबल है। पहले ये वीज़ा फैसिलिटी सिर्फ 50 मुल्कों को अवेलेबल थी, अब बढ़कर ये 191 मुल्कों को हो गई है। और उसकी वजह बुनियादी ये है कि हम चाहते हैं कि मुल्क में टूरिज्म हो, बिजनेस हो, तो ये बिजनेस वीज़ाज की, टूरिज्म की जो फैसिलिटी है अब दुनिया के 191 ममालिक के जो शहरी हैं वो पाकिस्तान का ई वीज़ा घर बैठे ले सकते हैं, और हमें उम्मीद है कि इससे एक काफ़ी हमारा टूरिज्म का और बिजनेस का सेक्टर जो है वो उसको फ़ायदा होगा। महमूद मौलवी साहब का बोर्ड ऑफ कराची पोस्ट ट्रस्ट से इस्तीफा जो है मंजूर किया गया है, और सऊद आजम हाशमी वो उनकी जगह के ऊपर जो बाकी मुद्दत मुलाजमत है वो पूरा करेंगे। 34 जो ड्रग्स की कीमतें हैं वो हाई कोर्ट के हुक्म के ऊपर जो प्राइसिंग कमेटी बनी थी उसके मुताबिक जो ओरिजिनेटर ब्रांड्स हैं उनकी नई कीमतें जो हैं वो फिक्स की गई हैं। 34 ब्रांड्स हैं ये। इसके साथ इंडोनेशिया को ह्यूमैनिटेरियन एड के लिए पेंडेमिक में जो है मदद वो दी गई है, और उसके लिए हमने इंडोनेशिया के लिए गुडविल जेस्चर है। इंडोनेशिया हमारा बड़ा दोस्त मुल्क है, हर दफ़ा हर मुश्किल में इंडोनेशिया हमारे साथ खड़ा हुआ है, और ये पेंडेमिक में एक टोकन हम पाकिस्तान के अवाम की तरफ से इंडोनेशिया के लिए एक मोहब्बत का इजहार है जो कि हम उनके साथ जो है रखते हैं। इसी तरीके से PITC यानी पावर इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी कंपनी की बोर्ड जो है उसको अप्रूव किया गया है। कैबिनेट ने इसी तरह से जो रोयते हलाल के ऊपर एक नई लेजिस्लेशन जो है वो की गई है। रोयते हलाल में कहा गया है कि जो प्राइवेट अनाउंसमेंट्स होती हैं चांद की, उनको रोयते हलाल कमेटी ने बैन कर दिया है, और अब ये जो सरकार की तरफ से ये रोयते हलाल कमेटी की तरफ से जो ईद की अनाउंसमेंट्स होंगी उसको ही हतमी समझा जाएगा। और इसके फेडरल गवर्नमेंट के अलावा प्रोविंशियल और डिस्ट्रिक्ट कमेटीज जो हैं वो कॉन्स्टिट्यूट जो हैं वो की जाएंगी। और इसमें पहली बार जो अच्छा ये किया गया है कि मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट, स्पार्को, मिनिस्ट्री ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी और मिनिस्ट्री ऑफ रिलीजियस अफेयर्स जो है उसको भी शामिल जो है वो कर लिया गया है।
PCC کے جو فیصلے ہیں ان کو ریٹیفائی کیا گیا ہے اور کیبنٹ نے اس کے ساتھ ساتھ جو انسٹیٹیوشنل ریفارمز کمیٹی کا ایجنڈا ہے اس کو ریٹیفائی کیا ہے. کیبنٹ کمیٹی آن CCOE کا فیصلہ جو ہے اس کو جو ہے ریٹیفائی کیا گیا ہے اور لیجسلیٹو CCLC کے فیصلے جو ہیں ان کو ریٹیفائی کیا گیا ہے. اکنامک انڈیکیٹرز جو آج کابینہ میں پیش کیے گئے ان کے مطابق فارن ریمیٹنسز جو ہیں ان میں 5.4 بلین تک کا اضافہ جو ہے وہ دیکھا گیا ہے. اسی طرح سے جو ریونیو کلیکشن ہے ڈیورنگ دا فرسٹ 2 months وہ 858 ارب روپے جو ہے بڑی ہے جو کہ 42.3% انکریز ہے پچھلے سال سے. بہت بڑا انکریز جو ہے وہ ہماری ٹیکس کلیکشن میں آیا ہے. اس کے ساتھ ایگریکلچر مینوفیکچرنگ اور سروسز سیکٹرز میں بہت بہتر انکریز آئی ہے اور فورن ایکسچینج ریزرو جو ہیں وہ ریکارڈ لیول کے اوپر یعنی 27.2 بلین کے اوپر جو ہے وہ پہنچ گئے ہیں جو کہ 36% کی انکریز ہے. ایکسپورٹس جو ہیں وہ بھی 35% ان میں اضافہ ہوا ہے اور 4.6 ارب روپے جو ہے ان میں ڈالر ٹرمز میں جو ہے وہ اضافہ ہوا ہے. انفلیشن جو انٹرنیشنل جو امپورٹڈ انفلیشن ہے اس میں اضافہ جو ہے وہ یقینی طور کے اوپر ہے. تیل کی قیمتیں منڈی میں ایک بار پھر اس میں ایک اپورڈ ٹرینڈ ہے. اسی طریقے سے جو امپورٹڈ اکانومی ہے ہماری جو چیزیں ہم امپورٹ کر رہے ہیں ان کی قیمتوں میں ڈیفینیٹلی اضافہ جو ہے وہ ہوا ہے. لیکن اس کے ساتھ ساتھ جو ہمارے انکم لیولز ہیں خصوصاً جو ہمارے زرعی انکم لیولز ہیں وہ بڑے ہیں. کاٹن کی فصل پھر الحمدللہ اس بار تمام جو پچھلا سال ہے اس سے بہت بہتر ہماری کاٹن کی کراپ جو ہے وہ اس بار ہوئی ہے. اور اسی طرح سے جو باقی ہماری ایگریکلچر کراپس کی بھی اس وقت جو فیڈ آ رہی ہے وہ بہت اچھی ہے. تو ہماری جو دیہات کی اکانومی ہے اس میں تو بڑا واضح ایک نظر آ رہا ہے کہ وہ بہتری کی طرف جا رہی ہے. لیکن جہاں پہ شہروں میں جہاں امپورٹڈ چیزوں کا استعمال ہو رہا ہے اور ایون کھانے پینے میں ہو رہا ہے وہاں پہ یقیناً جو مہنگائی ہے وہ زیادہ ہے. تو یہ آج کے کچھ معاملات تھے. منسٹر کل سے جو سب سے جو ہاٹ خبر بنی ہوئی ہے وہ لندن کا وہ فیصلہ ہے جس کو لے کر مسلم لیگ نون کافی کامیابی کے اشارے آنے میں جا رہی ہے. اور کیا اس کابینہ کی میٹنگ میں سوال سے ذکر ہوا اور اس کو حکومت کیسے دیکھتی ہے سارے سچویشن کو؟ اس میں میرے خیال شہزاد اکبر صاحب نے ایک بڑی تفصیلی پریس کانفرنس آج کی ہے اور اس میں انہوں نے یہ بتایا ہے کہ کس طرح سے دیکھیں یہ مس رپورٹنگ اور فیک رپورٹنگ اور پھر ایک موومنٹس کریٹ کرنا یہ بڑا میجر ایک پرابلم ہے. اور یہ عدالتی فیصلے کو جس طریقے سے پاکستان میں مسکنسٹرو کر کے پیش کیا گیا اور ظاہر ہے اس کے اوپر جو ہمارا RIU یونٹ ہے انہوں نے آف کام سے بھی رجوع کیا ہے اور وہ اس کے اوپر کیس بھی فائل کر رہے ہیں. اور اس کے ساتھ ساتھ شہباز شریف صاحب کا جہاں تک بریت کا تعلق ہے میرا یہ خیال ہے کہ اگر میرٹ کے اوپر روزانہ کیس چلا تو شہباز شریف اگلے 6 مہینوں میں کم از کم 25 سال کے لیے جیل جا سکتے ہیں جو قانون کہتا ہے. تو ہمیں امید ہے کہ یہ روزانہ کی بنیاد کے اوپر کیس چلے گا تاکہ یہ جو جھنجھنے ہیں کبھی ایک خبر لگا کے اگلے دن خوشی کا شادیانے بجانا کبھی دوسری خبر لگا کے جو ہے وہ پھر اس کو لڈو بانٹنا یہ ختم ہو سلسلہ. اور پاکستان کے لوگ شریف فیملی سے خصوصاً پاکستان کے پیسوں کی ریکوری چاہتے ہیں. یہ ایک بڑا سنگل موٹو ہے اور اس کے اوپر عمل درآمد جو ہے وہ ہونا چاہیے. یہ بتائیے گا آپ نے کہا کہ 20 مشینیں منگوا رہے ہیں کسی پرائیویٹ کمپنی سے تو یہ کس کمپنی سے منگوا رہے ہیں کیا اسٹینڈرڈ وہ انشور کر رہے ہیں EVM کے حوالے سے کاسٹ کیا ہوگی اگر اسی کو آگے لے کر جاتے ہیں پورے ملک میں الیکشن کے لیے. اور دوسرا یہ کہے گا کہ ابھی جب سے چوتھا پارلیمنٹری ایئر اسٹارٹ ہوا ہے تو مسلسل 6 سیشن جو ہے وہ کورم کی نظر ہوئے ہیں تو کیا وجہ ہے کہ گورنمنٹ کورم نہیں پورا کر پا رہی ہے اس کے اوپر کوئی بات ہوئی ہے آج کا دن میں؟ دیکھیے پہلی بات تو یہ کووڈ کی وجہ سے ایک ماحول ہے زیادہ تر لوگ جو ہیں اسپیشلی پارلیمنٹ میں بہت سارے جو بزرگ لوگ ہیں وہ تو ویسے ہی جو ہے وہ تھوڑا اوائڈ کر رہے ہیں. سو کووڈ کی وجہ سے ایک سچویشن ہے. میری تجویز تو اسپیکر صاحب کو یہ ہوگی کہ کووڈ کے دنوں کے لیے آپ کورم کا رول سسپینڈ کر دیں
اور اجلاس جو ہے اس کو چلائیں. پوری دنیا میں اس وقت آپ اگر برطانیہ کی آپ پارلیمنٹ کو جا کر کے اپنی ان کی لائیو پروسیڈنگز دیکھیں تو آپ کو نظر آئے گا وہاں 4 5 لوگ بیٹھے ہوئے ہیں. تو یہ ہمارے ملک میں پتہ نہیں یہ کیوں ضروری ہے. اور ویسے اسپیشلی جب تمام لوگ ٹیلی ویژنس کے اوپر دیکھ سکتے ہیں, پروسیڈنگز دیکھ سکتے ہیں, تو میرے خیال میں تو یہ رول سسپینڈ کر دینا چاہیے اور ہمیں آگے چلنا چاہیے بغیر اس کے جو معاملہ ہے. دوسرا جو آپ نے بتایا کہ جو کمپنی جو کر رہی ہے, فی الحال تو یہ کمپنیز جو کر رہی ہیں یہ فری کر رہی ہیں اور ان کا ہم پیسے نہیں دے رہے ہیں. یہ خود ہی آ کے ڈیمونسٹریشن جو ہے وہ کریں گی اور اسی میں ہی آپ کو سیفٹی اسٹینڈرڈس کا اور ان چیزوں کا بھی پتہ چل جائے گا. سر سروسز نیشنل پورٹل لاہور والا معاملہ اور ایویشن پالیسی ان پر کیا ہوتا ہے؟ نہیں, جو سروسز ہوٹل کا معاملہ تھا وہ تو کیبنٹ کمیٹی آن پرائیویٹائزیشن کو بھیج دیا گیا تھا, کیونکہ سینٹ نے کی جو کمیٹی تھی اس نے اعتراض یہ کیا تھا کہ اس کی قیمت زیادہ ہونی چاہیے, اس کی قیمت جو ہے وہ کم ہے. کیبنٹ تو ظاہر ہے اس کا ہمیں تو نہیں پتا کہ اس کی جو پرائس ہے وہ کیا ہے, کیسے ہونا چاہیے, تو ہم نے تو اس کو بھجوا دیا تھا کیبنٹ کمیٹی آن پرائیویٹائزیشن کو کہ وہ اپنا دیکھ لیں, اگر وہ قیمت صحیح ہے تو ان کو دے دیں, اگر نہیں صحیح تو آپ اس کو ری آکشن میں جو ہے لے جائیں. اور دوسرا پرابلم یہ تھا ہائٹ کا پرابلم آ رہا تھا. پرائیویٹائزیشن کمیشن نے جو اعلان کیا ہے وہ 245 فیٹ کے اوپر کیا ہے, لیکن جو کیبنٹ کمیٹی آن پرائیویٹائزیشن جو سینٹ کی کمیٹی تھی اس میں کہا گیا کہ نہیں ہائٹ جو ہے وہ 550 سے زیادہ ہے. تو وہ انہوں نے کمپیریزن کرنا تھا کہ اصل ہے کیا. اگر 245 فیٹ پہ جا سکتے ہیں تو ظاہر قیمت اور ہوگی, 5.5 پہ جا سکتے ہیں تو قیمت اور ہوگی. اور دوسرا جو ایویشن کا ہے وہ آج فوکس ہائی رائز بلڈنگ کے ایویشن کے اوپر رہا, اور یہ رہا کہ ایویشن کا NOC کی ضرورت نہیں ہونی چاہیے اگر کابینہ یہ فیصلہ کر دیتی ہے کہ وہ اس کو ہم نے آگے لے کے چلنا. خواصر یہ فرمائیے گا کہ رویت اعلان کے حوالے سے قانون سازی کی آپ نے بات کی گئی ہے, تو جس طرح سے کچھ مدارس سے اعلانات ہوتے ہیں اس پہ کیا کوئی سزا وغیرہ بھی ہوگی قانون سازی کے تحت؟ اور جو 5 سال کا کیلنڈر آپ کی وزارت نے وزارت سائنس نے بنایا تھا تو کیا وہ بھی اڈاپٹ کیا گیا کہ نہیں؟ نہیں, اس میں سائنس منسٹری کو کلائمیٹ اور باقی منسٹریز کو اس کا حصہ بنا دیا گیا ہے, اور اس کے لیے جو سزا ہے جو منسٹری آف ریلیجس افیئرز نے اس کے لیے 5 سال قید کی سزا جو ہے وہ تجویز کی تھی, لیکن کابینہ نے اس سے ایگری نہیں کیا اور اس کو جو ہے وہ فائن کے اوپر اب ہم لے آئے ہیں. تو خالی فائن ہوگا اگر کوئی جو ہے وہ اس روگردانی ہوتی ہے ریاست کی اس سے. منسٹر صاحب یہ بتائیں انفلیشن کے حوالے سے آپ نے بتایا عالمی منڈی بات کے حوالے سے آپ نے ذکر کیا کہ قیمتیں بڑھ رہی ہے, کیا مزید تیل کی قیمت میں بڑھنے کا خدشہ؟ اور دوسرا یہ کہ مہنگائی کے حوالے سے کابینہ میں ہر وقت غور کیا جا رہا تھا, اس دفعہ کیا ہو گا؟ نہیں, اس دفعہ بھی ہوا. جب مہنگائی کے حوالے سے تو دیکھیں کنسرن جو ہے وہ رہتا ہے, لیکن ہمارا ماننا یہ ہے کہ اس وقت جو مہنگائی ہے وہ ایک خاص سیگمنٹ کو زیادہ جو ہے وہ کر رہی ہے, جو ہماری سیلریڈ کلاس. اس کے علاوہ ہماری جو مہنگائی کا, جیسے میں نے عرض کیا آپ کو کہ ہمارے جو دیہات ہیں جہاں پر ہمارا اس وقت 1100 ارب روپیہ پچھلے سال اضافی وہاں پہ گیا ہے, وہاں پہ مہنگائی نے اس طرح سے ہٹ نہیں کیا کیونکہ وہاں جو ہے وہ اضافہ بڑھ گیا ہے. جو شہر ہے خصوصاً فار ایگزامپل ہمارے جیسے میڈیا ورکرز ہیں ان کی تنخواہوں میں اضافہ نہیں ہوا, ڈسپائٹ دا فیکٹ کہ ہم نے پچھلے کو 3 مہینوں میں 75 کروڑ روپیہ دیا میڈیا آرگنائزیشنز کو, لیکن وہاں پہ تنخواہوں میں اضافہ جو ہے وہ نہیں کیا. اور اس کی وجہ سے وہ جو طبقہ ہے جو سیلری کے اوپر ہے اس کو پرابلم ہے. پھر دوسرا پرابلم یہ ہے کہ دیکھیے جو اگر چینی ہے یا آپ گندم ہے یا دالیں ہیں باہر سے آپ منگائیں گے تو باہر قیمتیں, مثلا اس وقت دیکھیں گھی کی قیمت زیادہ ہے. گھی کی قیمت کیوں زیادہ ہے؟ 2018 میں بین الاقوامی منڈی میں پام آئل کی قیمت $515 ٹن تھی, اس وقت 1200 میٹرک ٹن کے $1200 کے اوپر چلی گئی ہے. تو آپ مجھے بتائیں گھی کیسے سستا ہوگا؟ تو ظاہر ہے کہ جب آپ انٹرنیشنلی ہر چیز منگا رہے ہیں اور یہاں پہ آپ بیچ رہے ہیں تو وہ ایک جو جس کو ہم کہتے ہیں کہ امپورٹڈ انفلیشن, وہ ہمیں اس کا پرابلم ڈیفینیٹلی جو ہے وہ ہٹ ہو رہا ہے. آخری سوال سر, زرعی زمینوں کو بیچ کر جو سوسائٹیوں بنانے والا سلسلہ ہے, کیا اس کے اوپر بھی کوئی پابندی لگائی جا رہی ہے اور کتنی سوسائٹیوں کے اوپر پابندی لگانے کا فیصلہ ہے یا کیا جا رہا ہے؟ سیکنڈ سر, NCHD جو ہے اس کے جو پروجیکٹس ہیں پورے ملک میں, اس میں یہ کابینہ نے فیصلہ کرنا تھا کہ ان کو صوبوں کے
अंडर किया जा रहा है, तो क्या उनके उसके बारे में कोई डिस्कशन हुई है? एनसीएचडी तो एजेंडे में आज शामिल नहीं था। जहां तक ज़रूरी जमीनों का ताल्लुक है, ये आपको मालूम है कि प्रोविंशियल सब्जेक्ट है और सूबों को इसके ऊपर जरूर गौर करना चाहिए, और जो एग्रीकल्चर लैंड है उसको हाउसिंग सोसाइटीज में बदलने से फौरन इज्तनाब करना चाहिए, लेकिन ये सूबों का एक डोमेन है। थैंक यू। यूट्यूब पर गूगली टीवी देखने के लिए youtube.com की सर्च बार में गूगली टीवी टाइप करें। गूगली टीवी के पेज पर सुर्ख रंग के सब्सक्रिप्शन वाले बटन पर क्लिक करना ना भूलिए। यूट्यूब पर अपलोड होने वाली वीडियो से बाखबर रहने के लिए बेल आइकॉन पर क्लिक कीजिए। आपको हर नई आने वाली वीडियो के बारे में नोटिफिकेशन मौसूल हो जाएगा।